بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بالکل سکرپٹ پہ عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو چند فیصلے کر کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ سب کچھ ان کی مرضی سے چلے گا آگے، وہ عمران خان سے اس قدر خوفزدہ ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ٹاسک ایسے دیا گیا ہے کہ ایک بھی عمران خان کا امیدوار الیکشن نہ لڑ سکے۔ یہ پلان سامنے آیا، اس کے بعد پہلی بڑی گرفتاری اسد کیسر کی ڈال دی گئی ہے۔ جس اینٹی کرپشن کے کیس میں اسد کیسر کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اس میں کو اکیوزڈ محمود خان اور پرویز خٹک ہیں، لیکن وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پورا صوبہ پھر رہے ہیں، اور ادھر اسد کیسر کو اسی کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہاں بات رکے گی نہیں، یہ ابھی صرف آغاز ہے۔ دوسری طرف میڈیا کو کہہ دیا گیا ہے کہ نواز شریف کو اپنا حاکم تسلیم کر لو، اس کی تعریفیں کرو، اور بہت جلد یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ جمعے کے خطبے میں نواز شریف کی خصوصیات بیان کی جائیں۔ جی ہاں، لنڈن پلان پہ اس حد تک عمل کرنا ہے، لنڈن معاہدے پہ اس حد تک عمل کرنا ہے کہ میڈیا سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو الٹیمیٹ قائد تسلیم کر لو۔ اسی سلسلے میں اے آر وائی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ارشد شریف کے جو پروڈیوسر تھے عدیل راجہ، وہ کس لیے زیر عتاب ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے ان کو اے آر وائی نے نوکری سے نکالا، اب چودھری غلام حسین صاحب کو بھی اے آر وائی نے نوکری سے نکال دیا ہے۔ خاص طور پہ چودھری غلام حسین صاحب کے حوالے سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ نواز شریف کی برائی نہ کریں، بلکہ اسے ایک بڑا اور اہم ترین لیڈر بنا کے پیش کریں۔ انہوں نے یہ کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اداروں کے ساتھ ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ تو اداروں پہ کوئی تنقید برداشت ہی نہیں کرتے، وہ تو ارشد شریف سے لڑ پڑتے تھے۔ اب ایسے بندے کو بھی نوکری سے نکلوایا جا رہا ہے جو کبھی بھی اداروں کے بارے میں کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں کرتا جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لنڈن منصوبہ ہے، جو لنڈن معاہدہ ہے، پاکستان سارا راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ پورے پاکستان کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے لنڈن منصوبے کی خاطر۔ دیکھیں ایک نوکری کی قیمت کتنی زیادہ ہے کہ اس کے بدلے 25 کروڑ عوام کا جو مستقبل ہے وہ ایک بھگوڑے کے ہاتھ میں دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ ایک نوکری کی قیمت۔ اب تحریک انصاف کے پاس ایک بہترین موقع ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے پنچایت بنا کے سب کو این آر او بھی دے دیا ہے، سکندر سلطان راجہ کو بھی کلین چٹ، اس کے مالکوں کو بھی کلین چٹ۔ لیکن ایک اور کام ہو سکتا ہے، ایک درخواست الیکشن کمیشن میں ڈالیں، وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تو اگلی درخواست سپریم کورٹ میں ڈال دیں اور کہیں جی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ ہمارے لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، اگر یہ کیا جاتا رہا تو ہم کیسے الیکشن لڑیں گے؟ کیونکہ یہ منصوبہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس پر آئی تھنک ڈاکٹر شہباز گل بھی بات کر چکے ہیں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ منصوبہ بالکل واضح ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں پہ اس طرح کیس ڈالو، سب کو مفرور اور اشتہاری قرار دلوا دو، اور اس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو نومینیشن پیپرز ہی نہ داخل کرنے دیے جائیں، یعنی جو نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہوں گے تحریک انصاف کے، ان کو کھڑا ہی نہ ہونے دیا جائے۔ اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر وہی بات گھوم پھر کے آتی ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے یہ رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بلے کا نشان تو الیکشن میں ہوگا۔ یہاں تک باتیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہیں کہا ہے کہ وہ عمران خان کو آئیڈلائز کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں، عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے، پاکستان کے مقبول ترین لیڈروں میں سے ایک۔ سکندر سلطان راجہ ایک مورا ہے۔ مورا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بلے کا نشان ہوگا، ہو سکتا ہے ہو ہی، لیکن بلے کا نشان ہوگا تو ان سب کی موت ہے۔ یہ بات 100% واضح ہے، اور میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں، ہر مہینے سروے کروائے جا رہے ہیں۔ ہر پچھلے مہینے سے جو اگلا سروے آتا ہے نا، عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہوتا ہے۔ اب نوبت یہ ہے کہ جہاں آج سے 4-5 مہینے پہلے ایک سروے میں 2/3 اکثریت کا چانس تھا عمران خان کا، اب بتایا جا رہا ہے کہ 2/3 سے 3/4 کے درمیان عمران خان کی اکثریت ہو سکتی ہے اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو گئے، جتنے پاکستان میں ہو سکتے ہیں فری اینڈ فیئر۔ اس لیے پریشانی ہے، اس لیے اسد کیسر گرفتار ہوئے ہیں، مزید لوگ بھی ہوں گے گرفتار، باقیوں کو ڈرایا جائے گا، کیسز بنائے جائیں گے،
غائب رہیں, چھپے رہیں, نامینیشن پیپر ہی نہ ہو, مسترد کر دیے جائیں, جی بھگوڑا ہے, جی فلاں ہے, جی یہ ہے وہ, اعتراض لگا کے. لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی. میری بات آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایسا ہوگا اور یہ لازمی ہوگا کہ اگر عمران خان کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے, اس میں ہو سکتا ہے کچھ ٹروجن ہارسز ہوں مزید. پی ٹی آئی میں مزید ٹروجن ہارسز ابھی ہیں, اور ہو سکتا ہے ہوں گے بھی جن کو ٹکٹ بھی مل جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں بڑا کوئی نظریاتی ورکر کھڑا ہو جائے آزاد حیثیت میں. آپ کی سوچ اگر یہ ہوئی جی ہم نظریاتی ورکر کو ووٹ دے دیں گے, وہ آزاد امیدوار جیت جائے گا اور وہ آ کے اپنا ووٹ عمران خان کو دے دے گا, آپ نقصان پہنچائیں گے. آپ عمران خان کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کریں گے. آپ کا بدترین دشمن بھی اگر عمران خان کے ٹکٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کو ووٹ ڈالنا پڑے گا, آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو کیوں کھل کے بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں, حق اور باطل اتنا واضح پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھا. اس بار جو الیکشن ہے یہ محض وزیر اعظم سلیکٹ کرنے کے لیے یا الیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ اسمبلی کو الیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی نالیاں پکی کرنے یا ٹرانسفارمر لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ پاکستان کے اس بوسیدہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنے کا الیکشن ہے. وہ کام ایک بندہ کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اس لیے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اس بار ووٹ ڈالنا ہے. میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں, یہ ذرا سنیں. ٹوٹتی ہیں بھی ان کی ناراضگی کی وجہ سے. آپ کی حکومت بھی ان کی سپورٹ سے؟ کوئی شک نہیں ہے. اچھا, یہ حکومت اگر وہ نہ چاہتے, عمران خان کے اختلافات ان کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ حکومتیں نہ بنتی. دیکھیں, جو پہلے طے ہوا تھا جی میٹنگ میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف, عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے بعد ہم فوراً الیکشن کی طرف. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان آئینی طریقے سے ہٹائے گئے ہیں؟ اب تو اپنے لوگ بول رہے ہیں. ابھی ان کی اگر لڑائیاں ہو گئیں واقعی, کیونکہ اقتدار کی بندر بانٹ ہونی ہے, لڑائیاں ہو گئیں تو یہ سارے پول کھول دیں گے ایک دوسرے کے. کس کو کس نے اشارہ دیا, کون کس کے کہنے پہ آیا, کس نے کیوں ووٹ ڈالا دوسری طرف, کیوں اتحادی عمران خان کے ان کو چھوڑ گئے, کیوں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کو چھوڑ گئے. یہ ایک ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا, کیونکہ سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے. جتنا مرضی دبا لو, کہتے ہیں نا ٹروتھ ہیز اے وے آف کمنگ آؤٹ. سچ ہمیشہ باہر آتا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا, دبایا نہیں جا سکتا. سچ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. سچ نے سامنے آنا ہے اور ایک دن سب کو پتا چلے گا کہ یہ سازش کس نے کی تھی. آخر میں قاضی صاحب کو کہوں گا کہ جو 2022 میں عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی اور صدر مملکت نے دستخط کر دیے تھے اسمبلی پہ, آپ نے جو فضول ایک کمنٹ پاس کیے ہیں, جب اس ٹائم بھی سموٹو لیا گیا تھا تو اس چیز پہ نہیں لیا گیا تھا. وہ سموٹو صرف قاسم سوری کی رولنگ پہ تھا. قاسم سوری کی رولنگ سائفر کی بنیاد پہ تھی. سائفر کیس آپ ہی نے سننے سے انکار کر دیا تھا. ہمت کریں, تھوڑی تپڑ پیدا کریں اور سائفر کیس سنیں, اس کو لائیو دکھائیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ رولنگ وہ درست تھی یا نہیں تھی, سموٹو وہ درست تھا یا نہیں تھا. عوام کے سامنے اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں, ایک بار سائفر کی لائیو سماعت شروع کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. قوم آپ کو ہیرو کے طور پہ یاد کرے گی. ورنہ یہی افتخار چودھری آئے اور چلے گئے, آپ بھی آئے ہیں, آپ کی یہ 10-11 مہینے رہ گئے ہیں, اس کے بعد گیم اوور اور آپ تاریخ کے کوڑا دان میں چلے جائیں گے. 9 مئی کے حوالے سے جس طرح تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو, ورکرز کو ایک ساتھ ہی ہنکا جا رہا ہے, کوئی تحقیقات نہیں ہے, کوئی جوڈیشل انکوائری کروا لیں. اگر آپ نے واقعی سزا دینی ہے اور اگر آپ کو واقعی یقین ہوتا کہ کسی پارٹی نے منظم انداز میں یہ کیا ہے, جوڈیشل انکوائری میں کیا مسئلہ؟ اب تو اپنا قاضی بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. اس سلسلے میں حامد خان صاحب نے بھی یہ چند سیکنڈ میں کچھ بولا ہے, یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سامنے ہیں جو مقتدر طاقتیں ہیں وہ یہ کر رہی ہیں. 9 مئی کے معاملات کو کہاں سے کہاں تک ابھار دیا گیا ہے, حالانکہ کبھی 9 مئی کے واقعات میں کسی قسم کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی کہ کون ذمہ دار ہے, لیکن اس میں ساری پارٹی کو اور پارٹی ورکرز کو, پارٹی لیڈرشپ کو کسی نہ کسی بہانے ان کو اندر کر دیا گیا. کوئی بھی سین نواز یہی کہے گی کہ جوڈیشل انکوائری ہوئی نہیں ہے, کوئی بھی انڈیپینڈنٹ فورم پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے. آپ حکومتی جے آئی ٹیاں بناتے رہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جوڈیشل انکوائری ہو, اس میں پتا چلے کہ کیا کوئی منظم طریقے سے کچھ کیا گیا تھا, کیا یہ عوامی رد عمل تھا, کیا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. بہت ساری باتیں ہیں نا, ہر سائیڈ کا ایک اپنا ورژن ہے, اس ورژن کی تحقیقات ہونی چاہیے.
مجھے جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا، جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے، اور جس دن یہ جبر کا ماحول ختم ہوگا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہ جائے، کہ لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک دن اس دن کو جمہوریت کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ پھر یہ لوگ جو آج یہ کر رہے ہیں حرکتیں، یہ پچھتائیں گے اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، کوئی سینٹی پریویل کر جائے، اس ملک کو صاف شفاف الیکشن مل جائے، اس ملک کی عوام اپنی قیادت خود چنے اور ملک آگے بڑھے۔ اس کے علاوہ تمام راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔